جی جی، تو اس میں وہ اس کے اندر جو ان کی جو چیز جو اس میں صحیح نہیں ہے وہ وہی چیز جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ صحیح نہیں تھے، وہ جو ہے تو اس طرح کی جو جب احادیث آتی ہیں تو آج کی نئی جنریشن جو ہے ان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ان کی بات نہ سنیں بلکہ کسی مستند عالم کی بات سنیں؟ اس نئی جنریشن کو آخر مشکل کیا پیش آ گئی ہے کہ سیدھا اٹھ کے کتاب و سنت پہ پہنچ جائیں. ان میں یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو صحیح جگہ پر ڈال سکیں، سمجھ سکیں. ابو داود میں روایت آتی ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے، بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنن میں لائے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی میت کو غسل دے تو خود بھی غسل کرے، اور تم میں سے جو میت کو اٹھائے، جنازہ اٹھائے تو اسے چاہیے وضو کرے. ومن ادخلہ فی قبرہ، اور جو میت کو قبر میں لٹائے دفن کرے اسے چاہیے وہ بھی وضو کرے. یہ صحیح حدیث ہے. اہل حدیث سمیت پوری امت میں کسی ایک نے بھی اس پہ عمل کیا ہے؟ ہم گنوائیں احادیث. ترمذی میں نہیں آتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں ایک دن اکٹھی پڑھی؟ گنوائیں حدیثیں. خدا کا خوف چاہیے. ان میں اس کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ حدیث کو سمجھ سکے. بالکل صحیح احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں جس پہ فقہا نے عمل ہی نہیں کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا. اب یہ اٹھتے ہیں، اردو ترجمے دیکھتے ہیں، غلط سلط ترجمے ہوتے ہیں، پتہ کچھ ہوتا نہیں، اور یہ حدیث میں کہاں حدیث میں آیا؟ بھئی ہمیں بھی تو کچھ سمجھاؤ، کہاں آیا ہے؟ امت ساری کی ساری جن مسائل پر، جن چیزوں پر عمل کرتی رہی ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اب اگر کوئی شخص وہ اہل مدینہ کا قول لے لے کہ رقص کی بعض صورتیں ان کے ہاں جائز ہیں، اور شراب کے متعلق حنفیوں کا قول لے لے، اور خواتین کے متعلق مالکیوں کا قول لے لے، اور اس ڈیٹیل میں چلا جائے کہ مالکیوں کے ہاں نکاح کے موقع پہ گواہ ضروری نہیں ہے، البتہ جب وہ بیوی بن جائے تو پھر اس کی تشہیر ضروری ہو جاتی ہے، تو اس دین کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ سے اس نے اپنے نفس کی سہولت کے لیے چیزیں چن لی نا. اور نئی نسل میں کتنے ایسے ہیں جن چیزوں کو پڑھتے ہیں. ہر وہ نصاب جس کو پڑھنے کے بعد پیسہ ملے، والدین بیچارے اپنی مجبوری سے پڑھاتے ہیں، کیا کریں، اور اولادیں وہ بھی پڑھتی ہیں. تو جس فیلڈ میں زندگی بسر کی ہے اس کے متعلق کچھ کہو وہ تو کوئی سنے. جو فیلڈ رہا ہی نہیں اور جس کے متعلق کچھ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ تعلیمات جو انسانی اخلاقیات کے متعلق ہے وہ پڑھیں. انہیں چاہیے کہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی ان چیزوں کو سیکھیں. ان کے کرنے کا کام یہ ہے، یہ اس زمانے میں ہمیشہ کرتے رہنے کا کام ہے، خاص طور پہ کہ وہ جہاں بھی منسلک ہیں اللہ سے بار بار دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تجھ تک پہنچتے ہیں. اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ تو بغیر اسباب کے نتائج نہیں دکھاتا، معجزے اور کرامت کو چھوڑ. تو اللہ نے تجھ تک پہنچنا ہے، اور ایک یہ انسان اس کو چوز کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اللہ مجھے ہدایت کی جگہ پہ لے جا. یہ کام کرنے کے ایک چلہ لگائے 10 آدمی ہیں، ادھر رجوع کروں، ادھر جاؤں، پوری عاقبت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور 40 دن پابندی سے ہم کہتے ہیں تم 2 نفل روز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو
دیکھو پھر 41ویں دن کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا. نئی نسل کس کو سنتی ہے اور سننے پہ عمل کیا کرتی ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی. تربیت کے محتاج ہیں بیچارے. جو مربی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیں. منع کریں انہیں کہ حدیث کی کتابیں براہ راست مت پڑھو، اساتذہ سے پڑھو اگر تمہیں شوق. تم اس زبان کو تو پڑھو، نکالو وقت. ٹھیک 1300 سال کا علم ہمارا فارسی میں ہے، فارسی جانتے نہیں. فارسی ختم ہو گئی. غالب اور اقبال کو کون پڑھتا ہے؟ فارسی نہیں آتی. عربی کا تیا پانچا ہو گیا، وہ نہیں آتی. حتیٰ کہ آگ لگتی بات کہوں، انگلش نہیں پڑھنا آتی. ایم اے انگلش ہے اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. ہم کیوں ان حقائق سے منہ پھیرتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں حقائق کے ساتھ جئیں. لٹریچر کتنا پڑھا ہے؟ انگلش لٹریچر 2-4 مصنفین کا نام لیں اور فلاسفہ کا، اور بٹھا لیں اپنے سامنے. شہر بھر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایسا نہیں مل سکتا جو ڈیبیٹ کا حق ادا کرے. معلوم ہو کہ دسترس ہے، کنٹرول ہے اس. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں. کردار کی بلندی، ہمت کی بلندی، زندگی کا مقصد متعین کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں. وگرنہ حدیث میں تو اتنی چیزیں ہیں ولیعوذ باللہ. خدا اپنی پناہ میں رکھے. ہم اگر بیان کرنا شروع کریں اور 1 گھنٹہ حدیث پہ بیان کریں کہ یہ حدیث میں آیا اور یہ حدیث میں آیا ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، سننے والے کفر کا ارتکاب کر کے اٹھیں. اس لیے کہ لوگ سیاق و سباق کے متعلق حدیث پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کیوں صادر ہوا تھا، انہوں نے کیا فرمایا تھا، راوی نے کس چیز کو کس سے. وہ ادراج کا واقعی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، راوی نے اپنے پاس سے کچھ اس کی تشریح کر دی، سننے والے تیسرے آدمی نے سمجھا کہ ساری حدیث یہ ایسے نہیں ہے. نئی نسل کے کرنے کے کام جو ہے نا، وہ جو علامہ کہہ گئے تھے، بس وہ حرف آخر ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. ریسرچ ورک کیوں نہیں کرتے؟ سائنٹیفک ریسرچ پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ لائیں کوئی ایسی چیزیں مارکیٹ میں کہ مسلمان فخر سے سر بلند کر کے کہے کہ یہ وہ نیا علم ہے جس سے ہم نے دنیا کو روشناس کرایا، یہ وہ نئی چیز ہے جس نے میڈیکل میں بوسٹ دیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو سائنٹسٹ کو تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ ہماری تھیوری ہے. تو یہ ہمارے خلا ہیں، ہمیں ان خلاؤں کو پر کرنا ہے. اور دنیا کا کوئی ملک کوئی مدد نہیں کرے گا کہ مسلمان اپنے ان خلاؤں کو پر کر کے کبھی بھی عروج اور ترقی میں وہاں پہنچے جہاں وہ کسی زمانے میں تھے. کیونکہ اگر ان کے خلا پر ہو جائیں اور یہ وہاں پہنچ جائیں تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو اس لیے بھیا جو کام کرنے ہیں منہ لگ کے پہلے وہ کرے، اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی بھیج دے ولیعوذ باللہ. حتیٰ کہ کوئی گمراہ بھی ہو نا، اگر بندے کی نیت صاف ہے، اللہ سے مانگنا صاف ہے، خدا اس گمراہی سے اسے کسی نہ کسی وقت نکال دے گا. ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے اور بارہا حضرت سے سنا کہ مخلص آدمی، صحیح نیت والا آدمی، فرمایا کہ سمندر میں طوفان آ جائے اور کشتی کو ہچکولے لگیں تو بھی اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور بدنیت آدمی ساحل پہ کھڑا ہوا ہو تو بھی ڈوب جاتا ہے. خیر ان کی باتیں تو اب تک نہیں سمجھ میں آتی، وہ تو بہت بڑے
بہت بڑے مقام کے مالک تھے، مگر کچھ خیال آتا ہے کہ نیت کی درستگی، مسلسل محنت، تقوی، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو اس لیے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چاہیے، ٹارگٹ متعین ہونا چاہیے، زندگی میں یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ طالب علم کو پڑھائی کے دوران مسجد یا اپنی کتاب کے علاوہ کوئی تیسری چیز نظر آئے تو جوتا مارنا چاہیے۔